ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا ہب لنا من لدنک انک انت الوہاب. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہاں، اور ایک بات مجھے آپ یہ بتائیے کہ جب جو کچھ ہم پڑھتے ہیں آپ ان کو یاد کرتے ہیں یا نہیں؟ اور ان کو یاد کرنے کے لیے میں نے آپ کو ایک دعا بھی بتائی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، جو کہ میں آپ کی آسانی کے لیے اس پروگرام کے سٹارٹ میں ہمیشہ پڑھا کرتی ہوں. اور ایک اور دعا جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ رب زدنی علما، اے ہمارے رب ہمارے علم میں اضافہ فرما. یقیناً آپ پڑھتے ہوں گے، کیونکہ اس کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جو کچھ بھی پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں وہ آپ کو یاد ہو جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کہا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ مجھے اندیشہ ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں میری امت دنیا کی خواہشات میں اور دنیاوی معاملات کی توقعات میں اتنی آگے نہ بڑھ جائے کہ پھر وہ اسی میں لگ جائے، یعنی ان مسئلوں کو حل کرنے میں، یا لوگوں سے توقعات یا دنیا سے اتنی وابستہ کر لے کہ پھر وہ اسی میں الجھ جائے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کیا فرمایا کہ آخرت بھی کچھ کر چکی ہے اور دنیا بھی، یعنی دنیا جو ہے اپنے خاتمے کی طرف جا رہی ہے اور آخرت آنے والی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عظیم بات بتائی. اور دنیاوی معاملات میں بھی آپ دیکھیے کہ جتنی زیادہ ہم لوگوں سے توقعات رکھیں گے اتنی زیادہ ہمیں مایوسی ہوگی. بہت سارے مقامات پہ ایسا ہوتا ہے، ہم بہت سے لوگ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں فلاں شخص سے یہ توقع نہیں تھی. وہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم انسانوں سے توقعات وابستہ کرنا شروع کر دیں، اور پھر کیا ہوگا کہ ہم اس میں اتنے الجھ جائیں گے کہ پھر ہم انہی مسئلوں میں الجھ کر رہ جائیں گے. جبکہ ہماری سوچ، ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے کہ ہم اپنی تمام توقعات جو ہیں اللہ تعالیٰ سے وابستہ کریں. میرے کسی مسئلے کا حل اگر کسی کے پاس ہے تو وہ میرا رب ہے. آپ دیکھیے، اگر اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہے تو ہم دنیا کی کسی اور شخصیت کے ساتھ مطلب اس سے ہم حل کروانا چاہتے ہیں تو پھر ہم اس کے پاس جائیں گے تو ایسے ہی نہیں چلے جائیں گے، اس سے پھر اپوائنٹمنٹ لینا پڑے گا یا پھر فون کرنے پڑیں گے. بہت مشکل سے پھر ہم اس تک پہنچیں گے، اور پھر بھی ڈاؤٹ ہے، گمان ہے کہ پتہ نہیں میرا یہ مسئلہ حل ہوگا یا نہیں ہوگا. ایسے بہت سارے معاملات ہیں جن میں ہمیں بہت مشکل پیش آتی ہے، اس لیے کہ ہم نے دنیا کے لوگوں سے توقعات وابستہ کر لی ہیں، اور پھر کیا ہے کہ ہمیں اس میں مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. ہاں، بعض معاملات ایسے ہیں کہ جن میں ہم توقعات رکھیں لیکن اتنی زیادہ نہیں کہ جب وہ توقعات جو ہیں وہ پوری نہ ہو، ہمارے منشا ہماری مرضی کے مطابق نہ ہو، تو پھر ہم دل برداشتہ ہو جائیں اور پھر ان مسئلوں میں الجھ کر رہ جائیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہترین بات فرمائی کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں میری امت ان دنیا کے چکروں میں یا دنیا کے لوگوں سے توقعات وابستہ کرنے میں نہ پھنس جائے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم اس بات سے بچ جائیں اور ہم یہی بات سوچیں کہ ہمارے تمام مسائل اللہ تعالیٰ حل کریں گے. وہی بات میں نے آپ سے کہا کہ دنیا کے کسی انسان سے کوئی مسئلہ حل کرنا ہے تو بہت مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے اتنے نزدیک ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جتنی کہ تمہاری شرح ہے، یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور ملیں گے. اکثر یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے رب کو تلاش کرتے ہیں. ہاں، وہ لوگ بہت اچھا کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں اپنے رب کو تلاش کرنا ہے. کہتے ہیں نا کہ ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے. کیسے ملتا ہے؟
کہ ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کو مانیں گے، وہی بات کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تب یقیناً ہم اپنے رب کو پا لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں. اور ایک مبارک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو انسان جب تک دین کے احکامات پر عمل کرتا رہتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرتا رہتا ہے، اس کے دل پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ رہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. جیسے ہی وہ ان کاموں کو چھوڑتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو نہیں مانتا ہے، اگنور کرتا ہے، تو پھر اس پر ایک شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے. اور پھر وہ شیطان کہتا ہے کہ اب یہ انسان میرے ہاتھ میں ایک کھلونے کی مانند ہے، یعنی میں اس کو جیسے چلاؤں. پہلے تو جب ہم عمل کر رہے تھے دین کے معاملات پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر، تب ہم اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ تھے، ہم حفاظت میں تھے. اور جیسے ہی ہم نے وہ تمام نیک اعمال کرنا چھوڑ دیے تو پھر کیا ہے کہ شیطان مسلط ہو جائے گا. اور یقیناً ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ نہ ہوں، ہم یہی چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوں. ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں شیطان ہمارے ساتھ ہو، کوئی نہیں کہے گا، کیونکہ شیطان تو ہمارا دشمن ہے. چاہے اس سے کتنی بھی دوستی کر لی جائے، لیکن آخر میں اس کا کام ہی یہی ہے کہ ذلیل و رسوا کروانا. جیسے کہ قرآن پاک میں اس کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس نے کہا کہ میں تمہارے بندوں کو، تمہارے ان تمام انسانوں کو میں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، تمہارے راستے سے ہٹاؤں گا، یعنی جنت کے راستے سے ان کو ہٹانے کی کوشش کروں گا اور پوری کوشش کروں گا. تب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اس کو، ہاں تم کرنا، لیکن جو میرے بندے ہیں وہ ضرور اسی راہ پر آئیں گے، وہ تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے. تو وہ کون ہیں؟ جو شیطان جن کو جتنا گمراہ کرتا ہے وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو مانتے ہیں، وہ شیطان کے حربوں کو سمجھتے ہیں. ہم شیطان کے حربوں کو کب سمجھیں گے؟ جب ہم صحیح معنی میں قرآن پاک کو پڑھیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کو پڑھیں گے، سنیں گے اور پھر اس پر عمل بھی کریں گے. شیطان سے ایک بات یاد ہے کہ ایک وقت ایسا تھا، روایت میں آتا ہے کہ جب شیطان نظر آتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے کہ اس وقت شیطان نظر آتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری سے اس کو گمراہ کر دیا، اس نے اس سے دوستی کر لی. اب دیکھیے شیطان کی دوستی کتنے دنوں کام آتی ہے. ایک دن شیطان وہاں سے گزرتے ہوئے اس شخص کو سلام کر دیا. اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ شخص شیطان کا دوست تھا. دیکھیے اس نے کس طریقے سے اس کو ذلیل کروایا. لیکن اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے. وہ شیطان کے پاس گئے اور اس سے کہا تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم کیسے گمراہ کرتے، تم نے میرے ایک حواری کو گمراہ کر دیا، چونکہ میرا ساتھی تھا اس کو بھی تم نے گمراہ کر لیا، کیا تم کرتے ہو؟ تو شیطان نے کہا بہت آسان طریقہ ہے، ایک چھوٹا سا کام کرتا ہوں، اتنی محنت مجھے نہیں کرنی پڑتی ہے کسی انسان کو گمراہ کرنے کے لیے، بہت چھوٹا سا کام میں کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا کرتے ہو تم؟ اس نے کہا کہ میں اس انسان کے دل کے اندر صرف اتنی سی بات ڈال دیتا ہوں کہ میں ہی سب سے بہتر اور میں ہی سے، یعنی اس کے دل میں یہ بات میں ڈالتا ہوں کہ تم دنیا کے سب سے صحیح انسان ہو، تم ہی صحیح ہو. پھر وہ انسان سوچتا ہے کہ میں ہی صحیح ہوں اور میں ہی بہتر ہوں. تو شیطان نے کہا کہ جب وہ یہ سوچنے لگتا ہے تو پھر وہ انسان میرے قابو میں ہے، پھر میں اس کو کھلونا بنا لیتا ہوں. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. آج ہم اگر اس بات کو سوچ لیں اور بہت ساری باتیں ہمیں یاد آئیں گی کہ شیطان نے کن مواقع پر ہمیں کس طرح گمراہ کیا تھا. آئیے بچوں اب ہم حدیث پڑھتے ہیں آج کی. جیسا کہ ہمارا یہ پروگرام اسی چیز کو ہم لے کر بڑھ رہے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو آپ تک پہنچائیں اور پھر انشاءاللہ ہم اس پر عمل بھی کریں تاکہ ہم شیطان کے ہاتھ کا کھلونا نہ بنے. ہمارا مقصد بھی یہی ہے. آئیے بچوں آج کی ہم حدیث پڑھتے ہیں اور اس حدیث کی راویہ ہماری ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں اور آپ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بھی ہیں. ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے 2 سال پہلے حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد نکاح کیا تھا اور آپ رضی اللہ عنہ کا لقب طاہرہ اور حمیرہ ہے. اور تقریباً اندازے کے مطابق آپ رضی اللہ عنہ سے 2210 احادیث مروی ہیں اور آپ ہی کی بدولت
ہمارے پاس بہت زیادہ ایسی احادیث ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تعلق رکھتی تھیں، ہم تک پہنچی ہیں۔ اس کے علاوہ تفاسیر میں بھی، فقہ میں بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت ذخیرہ چھوڑا ہے امت کے لیے۔ بہت ہم پر یہ بڑا احسان ہے ان کا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ باتیں بتائیں کہ جن پر ہم عمل کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے بچوں اب ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تسبوا الاموات فإنهم قد افضوا الى ما قدموا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حدیث کا با محاورہ ترجمہ یہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو برا بلا نہ کہو، اس لیے کہ انہوں نے جو اعمال کیے انہوں نے ان کو پا لیا۔ آئیے اب ہم الفاظ معانے پڑھتے ہیں۔ لا نہیں، تسبو گالی دو، الاموات مردوں کو، فإنہم پس وہ، قد تحقیق، افضو مل گیا بدلہ، الا طرف، ما جو، قدموا عمل کیے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کو برا بلا نہ کہو، انہوں نے جو کیا ہے انہوں نے اپنے اعمال کو پا لیا۔ آئیے بچوں اب ہم شرح حدیث پڑھتے ہیں، یعنی اس حدیث کی تشریح پڑھتے ہیں۔ اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک حدیث میں ہادی بشریت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے در حقیقت خیر کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے، یعنی خیر کی تعلیم دی ہے۔ جہاں پر مسلمانوں کو ان باتوں سے روکا جاتا ہے کہ کسی زندہ انسان کو تم نہ گالی دو، نہ اس کو ایذا پہنچاؤ، تو وہاں اسلام دیکھیے کتنا پروقار مذہب ہے کہ اس نے ان لوگوں کو بھی برا بلا کہنے سے منع کیا کہ جو کہ مردہ ہیں یا جو کہ مر چکے ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اس بات سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مردوں کو گالی گلوچ نہ دو، جیسا کہ زندہ انسانوں کے بارے میں بھی منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس لیے کہ اس سے آپس کے روابط مخدوش ہوتے ہیں اور ہمارے جو آپس میں بدگمانیاں ہیں وہ بڑھتی ہیں، اس لیے کہا کہ تم زندہ انسانوں کو تو منع کیا۔ اب یہاں اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کیا کہ ایک مسلمان کا شیوا ہی نہیں ہے کہ وہ ایک مردہ انسان کو بھی برا بلا کہے۔ دیکھیے اسلام کس طریقے سے تمام انسانیت کے حقوق کی پاسداری کرتا ہے۔ ایک انسان زندہ ہے تب بھی اس کی عزت کرنی ہے، اس کو برا بلا نہیں کہنا ہے اسلامی روش کے مطابق۔ اسی طریقے سے اگر خدا نخواستہ کسی کی موت آ گئی تو مرنے کے بعد بھی اس کو برا بلا نہ کہو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، چند صحابہ بھی تھے، تو ایک جگہ پر کسی کی موت ہو گئی تھی، تو کچھ لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے کہ یہ شخص بہت اچھا تھا، اس نے بہت نیک اعمال کیے تھے یا وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جنتی، کیونکہ دنیا کے اندر ہی اس کی گواہی مل جاتی، یعنی 40 لوگ اگر اس بات کی گواہی دے دیتے ہیں کہ یہ شخص بہت اچھا تھا تو وہ جنتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے گئے تو وہاں بھی کسی شخص کی موت ہو چکی تھی، اور وہاں ایسا تھا کہ کچھ لوگ برائی کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا برائی کرنا اس کے لیے برا ثابت ہوگا، کیونکہ دنیا کے اندر ہی گواہی دے دی جاتی ہے تو وہ شخص پھر جہنمی ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مردے کو برا بلا نہ کہو، اس نے جو عمل کیا ہے وہ اس کے ساتھ جائے گا، تمہارا جو عمل ہے وہ تمہارے ساتھ جائے گا، یعنی کہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اب وہ مر چکا ہے اس کو تم کچھ نہیں کہو گے۔ در حقیقت اس حدیث میں اس بات کو زیادہ وہ کہا گیا ہے کہ ایک زندہ انسان کی نسبت ایک مرے ہوئے انسان کو تم برا بلا نہیں کہہ سکتے۔ یعنی دیکھیے اگر ہماری صرف
چھوٹی سی بات سے ہی ایک انسان جہنم یا جنت میں جا سکتا ہے. اگر اس انسان نے جس کی موت ہو چکی ہے اس نے آپ کے ساتھ کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے، اگر اچھائی کی ہے تو آپ اس کو ضرور بیان کریں کہ فلاں شخص نے میرے ساتھ اچھا کیا تھا، تو اس کی نامہ اعمال میں نیکی لکھ دی جاتی ہے. لیکن اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے تو آپ چپ رہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک حدیث میں منع کیا ہے. کیونکہ اسلامی جو اقدار ہیں بہت عظیم ہیں، بہت اعلیٰ ہیں، کہ ایک مسلمان کو گوارا نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کی حرمت کو پامال کرے، چاہے وہ زندہ ہو یا چاہے وہ مر چکا ہو. اور آج کل جب ہم دیکھتے ہیں، اب ہم اس حدیث کو جب آج کے دور کے مطابق دیکھتے ہیں تو بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر جہاں اور لوگوں کے بارے میں غیبت کی جاتی ہے، وہاں مردوں کے بارے میں بھی غیبت کی جاتی ہے. زندہ انسان کے بارے میں اگر ہم کچھ کہیں گے تو اگر اس کو پتہ چلے گا تو وہ ہم سے پوچھ سکتا ہے، لیکن ایک مرا ہوا انسان جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہم سے اس بارے میں پوچھ نہیں سکتا ہے تو پھر ہمیں اس کی برائی نہیں کرنی چاہیے. لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگ بہت برائیاں کرتے ہیں مرے ہوئے لوگوں کی بھی، کہ فلاں شخص ایسا تھا، وہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، یا ایون کہ اگر ان کے ساتھ بھی برا نہیں کیا ہوتا تب بھی وہ کہتے ہیں کہ ہاں فلاں شخص نے اس تیسرے شخص کے ساتھ اس کا نام لے کے کہا جاتا ہے کہ اس طرح کیا تھا، جبکہ ہم نے دیکھا نہیں ہوتا، ہم گواہ نہیں ہوتے. آج کل یہ دیکھا گیا ہے کہ ایسی شخصیات جو مطلب بہت نامی گرامی ہیں ان کے ساتھ لوگ ملے نہیں ہیں، پھر بھی ان کے بارے میں باتیں ہوتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے بارے میں باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ ایسا تھا، فلاں شخص جو برائیاں کرتے ہیں. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے روکا ہے. اور دیکھیے دین اسلام جو ہے کتنا پر حکمت ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین انسانی جذبات کی کس طرح عکاسی کرتا ہے. ایسا کوئی دین نہیں ہوگا کہ جو اس طرح انسانی جذبات کا خیال رکھے. ہاں یہ اس لیے بھی کہا گیا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کسی مردے انسان کو، مرے ہوئے انسان کو آپ برا بلا کہہ رہے ہیں اور اس کا کوئی عزیز ہے تو اسے بھی تکلیف ہو سکتی ہے اس طریقے سے. تو اس طریقے سے دوہرا گناہ ملے گا، جس طریقے سے دوہرا اجر ہوتا ہے اس طریقے سے دوہرا گناہ کس لحاظ سے؟ ایک بات تو یہ کہ آپ کسی مسلمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور ایک مسلمان کو اس کے مرنے کے بعد برا بلا کہہ رہے ہیں. دوسری بات ایک زندہ انسان کی دل آزاری کر رہے ہیں. دیکھیے ہم سوچتے نہیں ہیں وہی بات کہ اگر ہم یہ سوچنا شروع کر دیں کہ آج میں جو کچھ بول رہا ہوں یا میری زبان سے جو کچھ ادا ہو رہا ہے اس کا مجھ سے پوچھا جائے گا تو یقیناً ہم سب کے اعمال صحیح ہو جائیں. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک مسلمان یہ سوچ لے، یعنی وہ اس ایج میں جب وہ اللہ تعالیٰ کہ تمام احکامات کو بجا طور پر انجام دے سکتے، یعنی وہ کر سکتا ہے تب وہ کرے، اس کو وہ غنیمت جانے اس عمر کو، یہاں تک کہ وہ بڑھاپے کے وقت پہنچے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم صحت کو غنیمت جانو. ایسا نہ ہو کہ تم جب صحت مند ہو وہ نیک اعمال نہیں کر رہے اور تم پھر بیمار پڑ جاؤ، پھر تمہیں خیال ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں. اور یہی کہا کہ اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو تنگ دستی آنے سے پہلے. لیکن ہم یہ باتیں نہیں سوچتے ہیں، اس وقت سوچتے ہیں جب ہم ان حادثات کا شکار ہوتے ہیں. اب سوچئے کہ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ابھی جوان ہوں، میں بوڑھا ہونے کے بعد ہی مروں گا. نہیں، زندگی اور موت کا اکثر یہ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ کوئی بھروسہ نہیں. تو یہ بات ہے واقعی کہ ہم ہر وقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ انسان کامیاب ہے جو ہر وقت موت کی تیاری میں لگا رہتا ہے. موت کی تیاری سے مراد یہ کہ اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میں کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ سکتا ہے، تو اس لیے میں تمام وہ اعمال کر لوں جن سے میرا رب راضی ہو جائے. اور بہترین تو انسان وہ ہے جو اور لوگوں کی برائیوں کو نہیں دیکھتا ہے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جیسا کہ اس حدیث مبارکہ میں کہا ہے کہ مردوں کو برا بلا نہ کہو، اس لیے کہ انہوں نے جو اعمال کیے انہوں نے ان کو پا لیا. یعنی اگر تم ان کو پھر اپنی دشمنیوں میں برا بلا کہو گے بھی تو اگر اللہ کے ہاں ان کا درجہ جو ہے بلند ہے تو تمہارے اس طرح کہنے سے ان کا درجہ کم نہیں ہو جائے گا. اس لیے سوچنا چاہیے، بلکہ کیا ہوگا الٹا ہماری جو اعمال ہیں ان میں کمی ہوتی جائے گی. جیسا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تھا کہ تم یہ بتاؤ
کہ مالدار کون ہے اور غریب وہ مسکین یا فقیر کون ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً مالدار وہی ہے جس کے پاس دنیا کی مال و متاع ہے، بہت دولت ہے، اس کے پاس ہر چیز دنیا کی اس کے پاس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بتاتا ہوں کہ مالدار کون ہے اور غریب اور فقیر کون ہے. قیامت کا دن ہوگا اور ایک شخص ایسا ہوگا جس نے بہت ساری نیکیاں کی ہوں گی، بہت ساری اس کی نیکیوں کے ڈھیر لگے ہوں گے، لیکن کیا ہے کہ کچھ لوگ آئیں گے اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی یا اس نے اپنی زبان سے ہمیں ایذا پہنچائی. ظاہری بات ہے اگر ہم زبان سے کسی کو برا بھلا کہیں گے تو وہ بھی ایذا پہنچانا ہی ہے. تو پھر کیا ہے کہ اس شخص کی نیکیاں ان لوگوں کو دی جائیں گی یہاں تک کہ تمام اس کے نیک عمل ختم ہو جائیں گے اور پھر اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا اور وہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ہے فقیر دراصل جو نیک اعمال، تو مطلب ایک طرح سے تو وہ نیک عمل کر رہا ہے، دوسری طرف اپنی زبان کو وہ لگام نہیں دیتا ہے، ظلم و زیادتیاں بھی کر رہا ہے. دیکھیے بات یہ نہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے اعمال سے ظلم کریں، در حقیقت اصل مسئلہ کیا ہے زبان کا ہے. اس لیے دیکھیے بہت سارے مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے در حقیقت انہی باتوں کا کہا ہے جن کا تعلق زبان سے. اب یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ مردوں کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ مردوں کو ہم ایذا اپنے ہاتھوں سے تو نہیں پہنچا سکتے، یقیناً وہ زبان سے ہی پہنچائیں گے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی روکا ہے ہمیں کہ مرے ہوئے انسان کو تم برا بھلا نہ کہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی کسی کو بھی برا بھلا، خاص طور پر مردوں کو، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ برا بھلا نہ کہو، یہ اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسری بات ہمیں اپنی غلطیوں کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ کہ دوسروں کی غلطیوں کو ہم دیکھیں. آئیے بچوں اب ہم راہ عمل پڑھتے ہیں، یعنی اس کے بعد ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 1، مردوں کو برا بھلا نہ کہنے کی تعلیم دی گئی، اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے اعمال کیے تھے ان کو پا لیا ہے. نمبر 2، گالی گلوچ اور برا بھلا کہنا اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. نمبر 3، مسلمان کو اپنے اخلاق و کردار کی پامالی نہیں کرنی چاہیے. نمبر 4، ہر اس برے عمل کا سدباب کرنا چاہیے جس سے مسلم معاشرہ متاثر ہو سکتا ہے. نمبر 5، مرنے والوں کی اچھائیاں بیان کرنی چاہیے، ان کی کسی برائی کے بارے میں لب کشائی نہیں کرنی چاہیے. یقیناً آپ کی سمجھ میں یہ حدیث اور پھر راہ عمل آ گیا ہوگا یہ سب. اور ایک بات میں آپ سے اکثر کہتی ہوں کہ آپ الفاظ معنی زیادہ غور سے آپ پڑھا کر ان کو یاد کرنے کی کوشش کیا کیجیے، تاکہ انشاءاللہ آگے ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ حدیث کے ترجمے کے محتاج نہیں رہیں گے، آپ خود ہی اس کا ترجمہ کر سکیں گے. اور یہ بہت خوشی کی بات ہوگی، اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوں گے کہ ہم اس کے دین کی زبان کو سیکھ رہے ہیں، اس کی دین کی زبان سے محبت کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. عربی ہماری اسلامی زبان ہے. دوسری بات اگر ہم ان الفاظ پر غور کریں گے تو ایک روحانی سکون بھی محسوس ہوگا. یقیناً آپ کی سمجھ میں یہ سب باتیں آ گئی ہوں گی، اور ہمیشہ کی طرح میں یہ کہوں گی کہ اپنی رائے ہمیں ضرور بھیجیے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس پروگرام کی سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز کے لیے درج ذیل پتے پر اپنے آرڈرز بذریعہ خط یا ای میل بک کرائیں. انچارج QTV D120 سائٹ کراچی پاکستان. ای میل ایڈریس qcampus@arydigital.tv. ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بے شک یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے.